السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب روح ڈالی جا رہی تھی تو آدھی روح گئی تھی تو انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا وہ یہ تھا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ جلد بازی جو ہے انسانوں میں ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، لیکن مختلف مذاہب نے آ کر انسانوں کو درس دیا، یہ جلد بازی کچھ کم کی گئی، انسان کے اندر جو ہے صبر برداشت کا مادہ جو لایا گیا، پھر قوموں کے اندر ملکوں کے اندر جو ہے قانون بنے، ان قانون کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور پھر نسل در نسل جو ہے عوام کا مزاج چینج ہوا، جانوروں سے انسان بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس کا عملی نمونہ ہمیں اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں کہ سب جو ہیں بہت ہی جلدی میں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ آگ بجھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ٹریفک کا نظام جو ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، کہ کراچی میں جو ٹریفک کا نظام ہے یہ کیا نظام ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ دوسرے شہروں سے اور چھوٹے شہروں سے اور گاؤں دیہاتوں سے، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ ایک انٹرٹینمنٹ اور پکنک ہوتی ہے کہ بھئی کافی دیر تک تو یہی دیکھتے رہیں کہ جناب یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک برٹش رائٹر جو کہ افغانستان آئے تھے، کچھ عرصے پاکستان میں رکے، اور پاکستان میں جب رکے تو انہوں نے مختلف چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ ایک جگہ وہ جا رہے تھے، ریلوے پاٹھک پہ گاڑی روکی، ڈرائیور نے گاڑی روکی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سائیکل ہاتھ میں اٹھائے ریلوے پاٹھک میں سائڈ میں تھوڑی سی جگہ جو تھی وہاں سے نکلا ہے، اور چند سیکنڈوں کے فرق سے اس نے ٹرین کے سامنے سے کراس کی اپنی سائیکل، اور اب آگے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ ان کو تشویش ہوئی کہ یقینی طور پہ اس آدمی کو اتنی جلدی میں اس نے اپنی جان کی بازی کھیل کر جو یہاں سے نکلا ہے تو اسے کوئی بہت ایمرجنسی کا کام ہوگا، کوئی ہاسپٹل پہنچنا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ تو خیر وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تھوڑی دور گئے تو دیکھا وہی شخص جو ہے اپنی سائیکل پہ کہ سٹینڈ پہ کھڑا، ایک جگہ رش لگا ہوا تھا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بولا گاڑی روکو، ڈرائیور سے بولا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ۔ ڈرائیور گیا، دیکھا تو وہ وہاں پہ بندر کا تماشا ہو رہا تھا اور سب لوگ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو واقعی اتنی ایمرجنسی نہیں تھی تو پھر اس نے وہ حرکت کیا کی، اس کے اندر صبر اور برداشت کیوں نہیں آیا۔ یہ ذمہ دار کون ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کو مہذب نہیں بنا پا رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار لوگ خود ہیں کہ وہ جو ہے مہذب بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ہمارا معاشرہ ہے، قانون ہے کہ وہ انہیں مہذب نہیں بنا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک بات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہی لوگ جب 1 گھنٹہ 30 منٹ کی فلائٹ کے بعد دبئی پہنچتے ہیں یا دنیا کے کہیں بھی ترقی یافتہ ممالک میں چلے جاتے ہیں تو یہی لوگ سب سے زیادہ مہذب بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ زیبرا کراسنگ سے پہلے گاڑیاں بھی روکتے ہیں اور ہر طرح کے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے کسی بھی طرح کی مہذب بات کوئی نظر آتی نہیں ہے۔ یہ بے ہنگم جو ٹریفک کا نظام ہے اور یہ جلد بازی جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو کراچی میں خاص طور پہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور اس شہر کے اندر جو ہیں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ہیں جو ایک وقت میں نکلتی ہیں، یہاں پہ کبھی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے ٹریفک جام ہے، کبھی جو ہے سیاسی جلسے جلوسوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہے، یہاں پہ جو ہے پارکنگ کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی مین روڈز پہ جائیں تو 2-2 3-3 لین تک جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو کیوں جو ہے اس کی نہیں مانی جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پر ٹریفک پولیس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک عام آدمی تو بہت دور کی بات بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے شخصیت کو روک کر جو ہے چلان کاٹ لیتا ہے یا جیل کے اندر ڈال دیتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آج جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ کسی بھی سگنل پہ آپ کو ملے گا تو یا تو وہ رشوت لے لے گا یا پھر وہ ڈر جائے گا کہ بھائی اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے۔ ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہم اپنے اس سیاسی شور کے اندر، بلکہ میں کہوں گا چور مچائے شور کے اندر جو ہے ہم یہ اتنی اہم چیزیں بھول گئے ہیں۔ ہم اس سیاسی شور کے اندر سیاسی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی جو اجیرن بنی ہوئی ہے جب وہ شہر میں نکلتا ہے تو اس پر بات نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہم ضرور بات کریں گے اس پہ۔ ہمارے ساتھ 2 بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ اسی ٹریفک پولیس کا جو نظام ہے اس سے ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جلیس فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔
ایس ایس پی ہیں آپ, ایکس اے ڈی آئی جی ٹریفک ہیں, ڈی ایس پی ٹریفک بھی رہی ہیں, لائسنس برانچ بھی دیکھتی رہی ہیں, تو ٹریفک کے معاملات سے کافی آپ کا تعلق رہا ہے. پچھلے 25 سالوں سے آپ وابستہ ہیں پولیس کے محکمے سے. اور ہمارے ساتھ دوسری شخصیت جو آج کے پروگرام میں ارشاد علی رضا صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ارشاد صاحب جو ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ ہے, اور ساؤتھ کا علاقہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کراچی کے لحاظ سے, کیونکہ مین کاروباری علاقہ ہے. ارشاد صاحب, یہ جو میں سب چیزیں فرما رہا ہوں, یہ جلد بازی جو موجود ہے انسان کی فطرت کے اندر, اور یہ خاص طور پہ کراچی میں بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے. ایون آپ جب آپ ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں موٹر سائیکل سوار خاص طور پہ, یعنی ابھی ریڈ ہی ہوتا ہے اور یلو بھی نہیں ہوا ہوتا, تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ آدھے روڈ پہ آ چکے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ نظام کیسا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے ٹریفک کا, اور ٹریفک انفورسمنٹ اور ٹریفک ایجوکیشن کی طرف آپ نے ہمیں متوجہ کرایا ہے. یہ لیک آف ایجوکیشن, کس کی طرف سے لیک آف ایجوکیشن ہے؟ جتنے بھی سٹیزنز ہیں وہ اس چیز سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہمیں قانون کا احترام کرنا ہے, ٹریفک رولز ہمیں کیا کہتے ہیں. گاڑی خریدی تو جاتی ہے مگر گاڑی چلانے کے رولز کے بارے میں کسی کو آگاہی نہیں. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے خبر ہو گئے ہیں, لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے, لوگ جو گاڑی خرید تو لیتے ہیں لیکن ان کو چلانے کی طریقہ کیا ہے وہ نہیں پتا, لائسنس لے تو لیتے ہیں لیکن پیسے دے کے 1000 روپے چل رہی ہے آج کل رشوت دے کے جو ہے وہ, لیکن انہیں نہیں پتا کہ کیا اصول ہے. لیکن یہی لوگ جب دبئی جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو یہی سب کچھ صحیح کیسے ہو جاتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. خوف, انفورسمنٹ کا خوف, پنشمنٹ کا خوف. تو یہاں کیوں نہیں ہے یہ خوف؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ پولیس جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہے, اور کمیونٹی نے پولیس کو یا دوسرے محکموں کی ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. کے ای سی کا کوئی آدمی اگر کسی جگہ اللیگل کنیکشن کاٹنے جاتا ہے تو وہاں کے لوگ مجمع کر کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی گاڑی جلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے. یعنی ٹرسٹ ختم ہو گیا ڈپارٹمنٹ سے. پبلک جو ہے وہ ابھی ٹرسٹ کر ہی نہیں رہے, صرف پولیس پہ نہیں, دوسرے محکموں پہ بھی ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. کے ای سی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے, کسٹم پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے, جتنے بھی محکمے ان پہ ان کا ٹرسٹ ختم ہوگا. لیک آف ٹرسٹ کی وجہ سے جو پبلک ہے وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ جو پولیس افسر مجھے کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے, مجھے اس پہ عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, جی, یہ ٹرسٹ جو ہے جو عوام پہ ختم ہوا ہے, اس کی ذمہ دار, چلے پولیس کی بات کرتے ہیں, باقی محکمے کو چھوڑے جو آج ہمارا موضوع ہے, یہ پولیس خود ذمہ دار ہے یا عوام خود جان بوجھ کے ٹرسٹ جو ہے وہ اپنا ختم کر چکی ہے پولیس کے اوپر؟ دیکھیں, آپ پولیس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, عوام سے سیپریٹ نہیں کر سکتے, محکموں سے سیپریٹ نہیں کرتے. آپ نے کمبائن سوچنا ہوتا ہے, پورے ملک کے معاشرے کی ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے, ان کے مزاج کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ ایک محکمے کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیس کا محکمہ کوئی جو ہے وہ عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کا صبح سے شام تک عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جس کی کار چوری ہو جاتی ہے, جس کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, جس کی بجلی نہیں آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی روڈ پہ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں. تو پبلک اور پولیس کا جو لیزان ہے اور ریلیشن ہے وہ صبح سے چولی اور دامن کا ساتھ ہے. تو آپ پولیس ٹرسٹ کہاں گیا؟ جو آپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, چولی دامن کا ساتھ ضرور ہے, لیکن جو ٹرسٹ ہے, اگر آج پولیس کا ٹرسٹ عوام پہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار خود پولیس ہے نا. پولیس نے اپنے فیل سے یہ ثابت کیا ہے. پولیس کا ٹرسٹ عوام پہ ہے, عوام کا ٹرسٹ پولیس پہ نہیں ہے. جی, میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں, پولیس تو ٹرسٹ ہے, پولیس تو ایک سرونٹ ہے, پبلک سرونٹ ہے عوام کے. لیکن اپنا اعتماد پولیس کھو چکی ہے عوام کے اوپر. وہ اسی لیے کھو چکی ہے کہ اس کو پولیٹیکلی مقاصد کے لیے یوز کیا گیا. ٹھیک ہے, اب آپ صحیح پٹری پہ آئے, جو ٹریفک کی لائن ہوتی ہے نا اس میں صحیح آئے. آئیمان لائن ہے, میں پٹڑی پہ پہلے سے ہوں, اور مگر جو لوگ سنتے ہیں یا جن لوگوں کو اس چیز کو عمل درآمد کرنا چاہیے وہ پٹڑی پہ اللہ کرے آ جائیں تو وہ یہ معاملات تو کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو پولیٹیکل لائز سے نکلنا پڑے گا ان چیزوں سے. پولیس کو عوام کے انٹرسٹ میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا. عوام کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کو ایجوکیشن, ٹریفک ایجوکیشن دی جائے, اسکولوں میں جایا وہاں پہ ان کو پڑھایا جائے, بچوں کو بتایا جائے, گاڑی خریدتے وقت گاڑی کی کنڈیشن دیکھی جائے, گاڑی کو روڈ پہ لانے سے پہلے اس ڈرائیور کو رولز کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. صرف لائسنس از ناٹ انف. لائسنس کی کنڈیشن
لائسنس دیا جاتا ہے وتھ کنڈیشن دیٹ یو ول فالو دی رولس اینڈ ریگولیشن. لائسنس یہ نہیں ہے کہ میرے کو گن کا لائسنس مل گیا تو آئی ہیو ٹو کل ایوری باڈی. نو, لائسنس جو ہے مجھے کچھ ریسٹرکشن دیتا ہے, کہ لائن بتاتا ہے کہ اس لائن پہ آپ چلیں گے تو یہ لائسنس آپ کا ویلڈ ہے. اگر ان لائنس پہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کا ویلڈ نہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ معلوم ہے لوگوں کو, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اصل بات ہے امپلیمنٹیشن. کہ یہ سب باتیں ہم بہت ساری باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اسی طرح سے ٹریفک کا نظام بھی ہمیں سب پتہ ہے جناب, کہ زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے, ریڈ لائٹ کیا ہوتی ہے, پارکنگ کہاں کرنی چاہیے, مطلب کچھ بھی کر لیں, یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں, لیکن جو ہے ہم عمل نہیں کرتے. کیونکہ قانون کا جو ڈنڈا ہے نا, یہ جو جلیس فاطمہ صاحبہ لے کر آئی ہوئی ہیں, یہ ڈنڈا نہیں چلتا. یہ قوم جو ہے ڈنڈے کی ہے, اور یہ قوم نہیں, ہر جگہ ہی ڈنڈا چلا ہے پہلے, پھر سدھرے لوگ. میں ایک بریک کا ہو گیا اور میڈم سے بات نہیں ہو سکی ہے. نیکسٹ سیشن میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اور بہت ہی زیادہ عوامی مسئلہ جو کہ نظام ہے ٹریفک کا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا, کہ یہاں جو ٹریفک کا نظام ہے, اور یہ جو مسائل ہم جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں, چھوٹے یا بڑے, ہر جگہ یہی مسئلہ نظر آئے گا. ہمارے ساتھ دو بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ موجود ہیں, محترم جلیس فاطمہ صاحبہ اور ارشاد علی رضا صاحب. جی میڈم, بات ہو رہی تھی لاسٹ سیشن میں ارشاد صاحب سے, یہ جو بات ہو رہی تھی وہ صحیح کہہ رہے تھے اپنی جگہ. ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے معاشرے میں, نظام میں. کبھی بھی جو ہے نا, جب تک لوگ اپنے ذہنوں کو نہیں بدلیں گے, اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے, وہ اسی طرح کے جو ہے نا مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. چاہے وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والے, خاص طور پہ جن کی ایمانداری پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, یہ بھی ملتے ہیں, اور جن کی ایمانداری پہ بہت زیادہ شک ہے وہ بھی ملتے ہیں. تو یہ سارے پولیس والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ عوام میں تبدیلی لے کر آئیں, عوام کو ایجوکیٹ کریں, عوام کو سمجھائیں. بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں تبدیلی لے کر آئے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی ٹھیک ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح سے ابھی انہیں نے شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ بہت ساری مجبوریوں کے درمیان پولیس کام کرتی ہے. ہمارا معاشرہ, آپ کو پتا ہمارا ملک ہے, یہاں پر سفارشیں بھی چلتی ہیں. یہاں پر اب اگر آپ چلے, آپ رضوان صاحب ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ رضوان جعفر. آپ کے پاس میں آئی ہوں, کل کوئی آپ کو چھوٹا سا کام پڑے, آپ مجھے فوراً فون کریں گے, میں کیا کہوں گی, نہیں کرتی کام, چھوٹا سا کوئی معمولی کام ہو. تو مطلب یہ ایک دوسرے سے ہمارے معاشرے کا ایک پرانی رسم ہے, ایک پرانا. میں اس میں آپ کو بتاؤں, پولیس میں کافی چینجز آئی ہیں. اس وقت کراچی میں 24 لاکھ گاڑی رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, بالکل, جس میں 6 لاکھ گاڑیاں صرف موٹر سائیکلز ہیں. اچھا. اور 60,000 سے زیادہ مزدا کوچز شہر میں چل رہے ہیں. اچھا. 600 گاڑی ڈیلی رجسٹر ہو رہی ہے کراچی میں. اچھا, ڈیلی. ٹھیک ہے. 600 وہیکلز. ٹھیک ہے. روڈز سیم. اور ٹریفک انسٹیٹیوٹ آپ اگر پتا کریں گے کہ آپ کو ملیں گے نہیں, جن میں لوگ جا کے ایجوکیشن لیں. اس کے علاوہ پولیس کی اسٹرینتھ آپ ٹریفک پولیس کی دیکھیں گے 3000 ہے پوری کراچی میں. 3000 پولیس. 3000. ٹھیک ہے. 6000 لوگوں پہ ایک کانسٹیبل. 400 انٹرسیکشن ایسے ہیں کراچی میں جن پہ کم سے کم 4 بندے ہونے چاہیے ایک انٹرسیکشن پہ. ٹھیک ہے. پہلے تو باہر کی دنیا میں کسی انٹرسیکشن پہ ایک کانسٹیبل بھی نہیں ہوتا ہے. امریکہ میں بھی نہیں ہے, لنڈن میں 5 سال 7 سال باہر نوکری کیے نہیں ہے, کیونکہ وہاں کا ہر شخص, ہر ڈرائیور, ہر گاڑی والا چلانے والا اپنی ریسپانسبلٹی فیل کرتا ہے کہ اسٹاپ لائن سے اس نے گاڑی آگے لے ہی نہیں جانی ہے. تو دیر از اے نو نیڈ کہ جی پولیس والا وہاں کھڑا ہوا ہو اور اپنی وردی دکھائے. وہ اس وجہ سے وہ یہ وقت کب آیا, یہ وقت جو ہے ان ممالک پہ کب آیا کہ جب ان کو بھی جو ہے نا چلانوں کے ڈنڈے پڑے اور ان کے کیمرے لگے ہوئے, ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں, انہیں لازمی ادا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, اس پہ وقت ٹائم لگا ہے نا. ایک ایجنڈا پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو 10-15 سال میں آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ہیبٹ جو ہے نا ارشاد صاحب, نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ جو ایک قوم, ایک نسل جو ہے نا, اس کو تو آپ کو ڈنڈے سے ٹھیک کرنا ہوگا, اس کے بعد جو ہے پھر ٹھیک ہوتا. وی ہیو ٹو سلولی موو فارورڈ, کہ ہم لوگوں نے ولنگلی آگے جانا ہے. ولنگلی میں نے اپنے بچے کو
ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط کام ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا پڑوسی غلط کام کر رہا ہے. اصل میں ہم لوگ دوسرے ساتھی کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ آگے بڑھا ہے. یہ جو نارمز ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے, یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے, جو میں نے بھی دنیا کافی ملکوں میں گیا ہوں, کہ جناب قانون کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک قوانین کا احترام کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس سوسائٹی کے نارمز. مثال کے طور پہ ایک سوسائٹی میں یہ نارمز بن گئے ہیں کہ جناب زیبرا کراسنگ سے آگے گاڑی لے کے نہیں جانی, اور ایک آدمی اگر زیبرا کراسنگ سے آگے اپنی گاڑی لے آتا ہے تو برابر والے سے یوں اس طرح دیکھتے ہیں, اب وہ بھی شرم کے مارے جو ہے نا پیچھے کر لیتا ہے. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. اگر کوئی زیبرا کراسنگ سے پہلے گاڑی روک دے, ویسے تو زیبرا کراسنگ بھی نظر نہیں آتی مجھے آج کل, بٹ گئی ہیں ساری, لوگ اس پہ ہنستے ہیں, تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں کہ بھائی یہ رکا ہوا ہے. اور اچھا, آپ نے جو ایک بات کی, یہ آپ نے اچھی مجھے انفارمیشن دی, اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں گے جو انفارمیشن دے رہے ہیں آپ؟ نہیں, آگے چلیں گے, آپ سے شیئر کریں گے. مجھے جو آپ نے کہا کہ رضوان صاحب آپ سے میرے تعلقات ہیں اور آپ مجھے اگر کہیں گے کچھ تو کیسے میں نہیں مانوں گی, تو اسی چیز کو تو ختم کرنا ہے. ہاں, تو اسی چیز کو یہ دیکھیں انقلابی تبدیلی یہی ہے نا, کوئی وی آئی پی سسٹم نہ ہو, کوئی کسی کے تعلقات نہ ہو. رضوان صاحب, اقربا پروری کو ختم کرنے کے لیے یو نیڈ کریج. ٹھیک ہے نا, کریج آئے گی میرٹ, انڈیپینڈنٹ. جب جو اتھارٹی ہے, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے, جنہوں نے لا امینڈمنٹ کرنا ہے, جنہوں نے انفورسمنٹ کے لیے اسٹرکٹ لاز بنانے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے, کہ جی وی ول فالو دی لا, اور دین وہ سٹیزنز پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. مگر اگر میں اپنی گاڑی کے بلیک ٹینٹڈ گلاسز کرا کے چل رہا ہوں کہ جی میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں, اور میں پبلک کو کہوں کہ جی آپ نے کیوں کیے ہوئے, دس از گیو اے ویری بیڈ امپریشن. تو میں نے تو میری گاڑی کے نہیں ہے, تو میں اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی میں بھی کر سکتا ہوں. ہم نے اپنی گاڑی کے نہیں, تو ہم بیسیکلی وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور سیلف, اپنے گھر سے شروع کریں. جو یہ غلط ٹریڈیشن پڑ گیا ہے کہ جی ہم نے نیچے والوں پہ انفورس کرنا ہے, نہیں, انفورسمنٹ ہوگی اب. نہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ جس ملک میں وی آئی پی سسٹم کی وجہ سے جو ٹریفک کا نظام خراب ہو جائے, جس ملک میں وزیر اعظم ایک ہمارے تھے, گلشن کے اندر ان کا گھر تھا, شوق ان کا یہ تھا کہ گلشن ہی جائیں گے لازمی, ظفر اللہ جمالی صاحب, پورا کراچی کا نظام. اور اس کے علاوہ دیکھو, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ پولیٹیکل پارٹیز کو, کیونکہ ٹریفک کے علاوہ بھی میں اس علاقے کا ایس ایس پی رہا ہوں, تو میں نے کئی اسلامک ریلیجس پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس گیا, ان کو بولا کہ بھائی خدا را آپ فرض کریں ایم اے جناح روڈ پہ اس ٹائم پہ آپ نہ پروٹیسٹ کریں, کیونکہ آپ کے اس پروٹیسٹ کرنے سے جب ٹریفک ڈائیورٹ ہوگی تو آپ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے گھنٹے لوگوں کو تکلیف ہوگی, کتنے روپیوں کا ان کا فیول ایکسٹرا جلے گا, اور ان کی آفس پہنچنے پہ کیا ٹائمنگ ہوگے. یہ دیکھیں نا, اس میں معاشرے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاشرہ بالکل جڑا ہوا ہے. جب تک ہم سارے یک آواز, جو آپ کہتے ہیں عوام آواز, جب تک پورا آواز نہیں اٹھے گا نا, تب تک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات, کہ جو اوپر سے یہ معاملات نیچے کی طرف آتے ہیں, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتے. اوپر جو ہے لوگوں سدھرنا ہوگا جب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے, کیونکہ پولیس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ تو ہے نہیں, وہ سیاسی جماعتیں یا جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ. اکارڈنگ ٹو لا پولیس از انڈیپینڈنٹ. پولیس کو تو ان کی پولیٹیکلی اپروچ کو ماننا ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. وہی یعنی ہمیں دیکھیں نا, فائنل کیوں پولیس کے ملازمین یا دوسرے محکمے کے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, احتساب میں چلے جاتے ہیں, بیکاز انہوں نے آبجیکٹو چینج کر لیا ہوتا ہے. ہو از سائننگ اتھارٹی, آئی ایم سائننگ اتھارٹی. میں اگر کسی کے کہنے پہ اپائنٹمنٹ آرڈر جاری کرتا ہوں غلط, تو میری ریسپانسبلٹی ہے نا. اگر میرا اپنا آبجیکٹو نہ ہو, دین آئی کین ریفیوز کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا. کچھ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جی پولیس میں بھی لوگوں نے کچھ اپنے آبجیکٹس بنا کے چل رہے ہیں, یا کس طریقے سے, جس کی وجہ سے کرپشن نے ہمارے پورے معاشرے کو بالکل پکڑا ہوا ہے. صرف پولیس کو نہیں, تمام دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی بالکل ایسے پھنسایا ہوا ہے. بالکل. جب تک ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہیں کرتے, اپنے آپ کو انصاف کے کٹڑے میں نہیں لاتے,
اور بری کو برا نہیں سمجھتے، اچھی کو اچھا نہیں سمجھتے. کم سے کم ہمارے میں ایمان کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بری چیز کو برا سمجھنے لگ جائیں. نہیں بالکل، آپ کے پاس تو اختیار موجود ہے. سمجھنا تو ٹھیک ہے، تو آخری درجہ ایمان کا، پہلے درجے پہ جائیں. آپ تو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو روکیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہم قبول کریں گے. یہ جو رشوت کا ایلیمنٹ ہے اور کرپشن جو ٹریفک پولیس کے اندر موجود ہے، اور بیچارے موٹر سائیکل سوار جو مطلب جو بڑی گاڑی ہوتی ہے اس میں تو اس کی تو ہمت نہیں ہوتی روکنے کی، اور ایک جو موٹر سائیکل سوار بچہ نظر آ جاتا ہے اس کو روک کے اسے 10-20 روپے پکڑنے کا چکر لگا رہتا ہے. تو اس نے سب سے زیادہ امیج خراب کیا ٹریفک پولیس کا. نہیں وہ تو بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن دینے والوں سے پھر میں یہی کہوں گی وہ کیوں دیتے ہیں، کس بات کے دیتے ہیں، کس بات کے دیتے ہیں. دینے والے کیوں دیتے ہیں؟ دینے والا تو اس لیے دیتا ہے یار جان چھوٹے نکلوں میں آگے. جان چھوٹے، دیکھو اب وہ اپنا پارٹ تو ادا نہیں کر رہا، ایک اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، ایک مذہبی طور پہ، ایک مہذب شہری کے پڑھے لکھے عوام ہے، نہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کو عادی بنا رہے ہیں. آپ کو پتا فقیروں کے لیے اسلام میں کیا ہے کہ آپ اس کو بھیک مت دیں، کیونکہ وہ عادی ہو جائے گا، اور بھیک مانگنا اللہ میاں نے پسند نہیں کیا. آپ اگر وہ جو نہیں بھی لینا چاہتا اس کو بھی عادی بنا دیں گے. آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ، عوام آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہم نے لائسنس نہیں بنانا، 10 روپے دے دیں گے چھوٹ جائیں گے. کیا مطلب ہر ایک اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ شاہ صاحب یہ شریف صاحبہ تو ہے نا ساری ذمہ داری عوام پہ ڈال رہی ہے کہ عوام ذمہ دار ہے. نہیں دیکھیں اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، میں نے ٹینٹڈ گلاس کی مہمیں چلی، میں نے خود ناٹناز آباد میں کھڑے ہو کر ڈی ایس پی نے چالان کیے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چھوٹے رینک ہیں، ان کو لوگوں نے ڈرا دیا جی کل بیلٹ الٹی ہوئی ہوگی، وہ بیچارہ ڈر گیا کانسٹیبل. لیکن واجد دورانی صاحب تھے، انہوں نے اس کا ہائی کورٹ کے آرڈر سے کہ دھوئیں والی گاڑیاں بند کریں، ہم نے گاڑیاں بند کی، ہم نے فینسی نمبر پلیٹ پہ تھانوں میں گاڑی، کوئی ہم نے جھنڈے والی گاڑیاں بند کی، میں نے خود بند کی. اچھا چلیں جی، لوگ کس طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں، پارکنگ کا نظام کس طرح ہے. صدر کے ایس ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے، جہاں پہ 3 لین تک موٹر سائیکل کھڑی رہتی ہیں، پھر اس طرف جو گاڑی پارکنگ ہوتی ہیں 1 لین میں گاڑی چل رہی ہیں. جس طرح سے بس لوگ خاص طور پر موٹر سائیکل سوار، رکشا سوار جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ڈفرینٹ چینلز پہ آپ جب شاید سرچ کر رہے ہوں گے تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے پولیٹیکل مسائل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ایک شخص جو باہر سڑک پہ نکلتا ہے تو اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے جس پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹریفک کا نظام اگر ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس پہ کچھ امید جو ہے وہ اتنی نظر آ نہیں رہی ہے جب تک اوور آل انقلاب نہیں آ جاتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اور عوامی مسئلے کو لے کر آج حاضر ہوئے ہیں. یہ عوامی مسئلہ ہے کہ جسے سیاسی لوگ ہی حل کر سکتے ہیں. کوئی انقلاب ہی آ سکتا ہے جب ٹریفک کے مسائل جو حل ہو جائیں. کراچی کے سب سے بڑے شہر کے اندر ماس ٹرانزٹ سسٹم کا کئی بار اناؤنسمنٹ ہوئی لیکن ہمیشہ رول بیک ہو گیا. اگر جو ہے ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے کراچی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ آ جاتا ہے، ٹرین کا نظام اگر یہاں پہ چل جاتا ہے تو کافی دباؤ جو ہے وہ سڑکوں پہ کم ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل نظر آتے نہیں ہیں، بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ جو انہوں نے فیگرز تو دے دیے ہیں، آپ نے فیگرز دیے ہیں کہ ویسے 3000 جو ہیں پولیس کانسٹیبل ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنے ہونے چاہیے تو کراچی کا نظام جو ہے سنبھل سکے گا؟ نہیں یہ تو انہوں نے ابھی وضاحت کی کہ کتنے ہمارے چوک ہیں جو انٹرسیکشن ہے کہ وہاں پہ 4 بندے ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. فیگر بھی انہوں نے بتا دیا ہے، تو یہ تو بہت کم ہے تعداد، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور نظر آتے کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کو کہاں نظر نہیں آتے؟ آپ کوئی جگہ بتائیں. ظاہر بات ہے کہ وہ شارٹیج کی وجہ سے نفری کے جو نہیں ہوتے ہوں گے، اور ورنہ جتنے آپ کے اہم شہر کے کراچی کے جو انٹرسیکشن ہے جن کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پہ تمام موجود ہوتی ہے. چلان جو ہے چلان کرنا، سگنل توڑیں تو چلان کی کیا فیس ہے؟ وہی دیکھیں چالان کے تو جرمانے بہت ہی کم ہے، 100 روپے کا چالان ہوتا ہے زیادہ تر. اچھا، اور جو ہیلمٹ بھی پہنتے موٹر سائیکل پہ اس کے کیا چلان ہے؟ 50 روپے. اچھا، یہ کیوں اتنے کم چلان کی فیس رکھی گئی ہے؟ کم سے کم کچھ نہیں تو اگر چلان کے پیسے زیادہ ہوں تو اس میں، اور اس میں جو ہے جو بیچ میں ہم نے سنا تھا کہ جناب ٹریفک کانسٹیبل ہیں ان کو کمیشن ملے گا جتنے چلان کاٹیں گے. میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹوکن سسٹم جو تھا وہ اسی لیے بھی رائج کیا گیا تھا کہ لوگوں کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا تھا. ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ بھی یہ تھی. ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا کہ جی ہیلمٹ کی ہم جو ہے نا فائن بڑھائیں. پھر میں نے جب شہر میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہے اس میں غریبی طبقہ بہت ہے. اگر ایک غریب کے اوپر یعنی اس کے پاس 100 روپے کا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ 1 لیٹر ڈلوا کے ڈیوٹی پہ پہنچتا ہے اور واپس آتا ہے.
اس کے اوپر اگر 500 روپے کا 1000 روپے کا فائن پڑ جاتا ہے تو بڑی ان کو تکلیف سے گزر. یہ انداز بدلنا ہوگا سوچنے کا سر ہمیں. نہیں یہ انداز بدلنا ہوگا, یہ بدلنا ہوگا ارشاد صاحب. سنیں دیکھیں یا تو موٹر سائیکل نہ چلائے, بس میں جائے پھر. ٹھیک ہے نہیں سنیں, دیکھیں نا بسیں اس کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا. اگر 200-300 روپے کا ہیلمٹ ہے اور آپ کراچی شہر میں جہاں پہ 6 لاکھ بائک چلتی ہیں, 6 لاکھ بائک سر, موٹر سائیکل سوار 6 لاکھ ہیں, آپ اگر آج جو اناؤنس کر دیں تو اتنی تو کمپنیاں کھل جائیں گی جو پروفٹ لے کے اور سستے ہیلمٹ دے دیں گی, لیکن ایک کلچر تو بنے گا اس کے بعد. پھر نہیں کلچر لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں, ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں اس کی, مگر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے لوگوں کی معاشی حالات کو بھی ضرور دیکھنا ہے. آپ کسی کو اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے. ہیلمٹ سے ایسا ہو سکتا ہے, ایک ہیلمٹ کی وجہ سے اس کا معاشی نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. صرف دیکھیں اس کا ہیلمٹ نہیں ہے, اس کے گھر کے چلنے کا خرچہ ہے, اس کو گاڑی کی اس کی مینٹیننس ہے, اس کی جو موٹر سائیکلیں کس لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, غریب طبقے نے. جو امیر طبقہ ہے وہ تو اکیلا سنگل گاڑیوں میں موو کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ روڈوں پہ چل رہا ہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں. یہ موٹر سائیکل تو بیچارے وہ لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کی لوگ سیلریز ہیں اور لو پیس. آپ سے کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہیلمٹ کی بات کی جا رہی ہے تو انہی کی جان بچانے کے لیے کی جا ری ہے نا. میں کہتا ہوں ہم نے دیکھیں نا, ہم ان کے اوپر 50 روپے کا فائن کرتے ہیں, ان کو صرف چھوٹا سا ٹیکا لگاتے ہیں کہ وہ جاگ جائیں. اگر ہم ان کو 50 روپے کا فائن نہیں ہوتا, 20 روپے لے کے اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. نہیں, یہ کانسٹیبل کہتا ہے یار لاؤ 10 روپے 20 روپے مجھے تو آگے بڑھو. دیکھیں یہ فائن جو نا یہ سیدھا بینک کا چالان ہوتا ہے, پولیس کے پاس جمع ہی نہیں ہوتا. یہ ٹوکن کارڈ کے آپ کو چالان تو کاٹتا ہی نہیں ہے نا, وہ ہاتھ میں بس وہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اتنی دیر میں وہ جیب میں پیسے چلے جاتے ہیں تو وہ چالان کٹتا ہی نہیں ہے. رضوان آپ کو فکر ہم بتائیں چالانوں کی, آپ بلیو کریں کہ کروڑوں روپیز میں جو ہے یہ فائن جمع ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو, اور اسی پہ ہی کم سے کم جو ہے نا انہی سے. اور میں کہتا ہوں کہ ٹریفک انسٹیٹیوٹ یہاں بنانے چاہیے عوام کے لیے کہ لوگ آئیں اس میں. اچھا اب آپ یہ بتائیں, صدر میں جو میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ آپ ساؤتھ کے ایس ایس پی ہیں, کہ مین لین جناب الیکٹرانک مارکیٹ کی موٹر سائیکل کی 3 لین وہاں پہ لگی ہوئی اور ایک دوسری طرف پارکنگ ہوئی ہوئی, ایک لین میں گاڑیاں چل اتنے بڑے روڈ میں, تو یہ کیا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا, اس وجہ سے ٹریفک جام. نہیں یہ ہے ہی ون وے راستہ ون وے تو ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, لیکن پارکنگ کیوں ہے اس جگہ پہ؟ ادھر سے ہم گاڑیاں بھی لفٹ کرتے ہیں روز 100 سے زیادہ 40 50 100 گاڑیاں جو نو پارکنگ, اس میں کچھ نو پارکنگ زونز ہیں, پورا روڈ نو پارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ دکانداروں کے سامنے پارکنگ ہے, پھر اس کے سامنے لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں, پھر آپ آئے آپ نے گاڑی کھڑی کی, موبائل کی شاپ میں چلے گئے, بھاگتے ہوئے آ گئے پولیس. اور پھر یہاں سے جب گاڑی ہم لفٹ کرتے ہیں تو بہت دور جاتی ہے, لوگ بھی ادھر پیدل آتے ہیں, لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس میں دیر از اے نو ڈاؤٹ. جیسے صدر میں پارکنگ پلازا بن گیا ہے, ہم نے لوگوں کو کنونس کیا ہے, انفورس کیا ہے کہ بھائی آپ گاڑیاں وہاں جا کے پارک کریں, مگر ہوپ فلی جو جہانگیر پارک ہے اس کے پیچھے بھی ایک اسپیس ہے جہاں پہ یہ پارکنگ پلازا ایک اور بن رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ صدر الیکٹرانک مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کر دیں گے, اور یہ پارکنگ کا جو موٹر سائیکلوں کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آج بھی کمشنر نے مجھے بلایا تھا, اندازاً کب تک ختم ہو جائے گا یہ آج کمشنر صاحب نے بلایا تھا اور اس پہ ڈسکس ہوا تھا کہ جی یہ جو پورشن ہے اس کو اس طرف گاڑیاں کھڑی کرنے دی جائیں. اس وقت یہ صورتحال ہے سر, دیکھیں پارکنگ پلازا میں یا کسی سیف جگہ پہ پارکنگ پہ لوگ گاڑیاں کیوں نہیں کھڑی کرتے؟ ایک تو ان کا مزاج ہے کہ جناب جہاں وہ جا رہے ہیں بالکل دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کرنی ہے, چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے 2 قدم بھی. دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر چلیں گے تو موبائل چھن جائے گا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو 100 روپیہ دینا پڑے گا, 60 روپیہ دینا پڑے گا. امریکہ میں ہر گھنٹے کے پیسے دینے پڑتے ہیں, یہاں ہم کچھ اپنے جیب سے دینا نہیں چاہتے, ہم صرف لینا چاہتے ہیں کسی سے. یہ تیسری وجہ یہ بھی ہے, پارکنگ کے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں, دینا سیکھا نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملنا چاہیے. اچھا مجھے اب ایک اور بتائیے جلیس فاطمہ صاحبہ, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ بڑے عجیب سے یو ٹرن بنا دیے بڑے بڑے, ٹھیک ہے. اچھا الدین پارک کے سامنے مثال کے طور پہ یو ٹرن ہے, پورا ٹریفک جو برج سے اترتا ہے لیفٹ پہ جو ہے انکروچمنٹ بھی ہے, وہی ٹیکسی والے کھڑے ہوئے, وہی رکشے والے کھڑے ہوئے, یہ سارے بڑے بڑے برج جو بنے ہوئے ان کو اترتے ہی جناب یو ٹرن ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے, یعنی ٹھیلے والے بھی کھڑے ہوئے, پولیس والے, پتہ چلا 2 لین یا 1 لین گزری, پیچھے تک ٹریفک جام. یہی حال جو ہے لیاقت آباد کا بھی ہے, یہی حال جو ہے صدر کے اندر بھی زیب النساء اسٹریٹ روڈ پر ہے. یہ کیا ہے؟
نہیں دیکھیں یو ٹرن تو بہت ساری جگہ بنائے گئے ہیں جو بہت سارے تو اس میں بہت یوزفل ہیں جس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اور کچھ یو ٹرن غلط بنے ہیں سٹی گورنمنٹ نے بنائے, ان کے لیے کام بھی چل رہا ہے ابھی. جس طرح سے آپ کا یہ جو ہے نیو ٹاؤن میں پرانی سبزی منڈی کے سامنے, تو وہ ابھی اس زیر غور ہے مسئلہ کہ جو غلط بنے انہیں وہ ختم کریں گے. لیکن زیادہ تر وہ ٹھیک ہے, چلے یو ٹرن تو بن گیا, لیکن دوسری طرف اسی جگہ پہ جو پولیس اور یعنی کہ پولیس والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور وہیں رکشے کھڑے ہوئے ہیں, وہی بسیں آ کے رک رہی ہیں, وہیں جو ہے وہ اپنا ٹھیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہیں سب کچھ وہیں ہو رہا ہے, اور پیچھے تک ٹریفک جام ہے, آگے سارا روڈ کھلا ہوا ہے. آگے آپ نے خود دیکھا ہوگا, میں غلط بولنا تو بتائیے سر. میں اس میں ایک چیز کی نشاندہی کروں کہ ہماری جو پلاننگ ہوئی ہے نا وہ صحیح نہیں ہوئی ہے. جی بالکل. آپ خود گلشن اقبال جب حسن اسکوائر کراس کریں, آپ ایک برج کراس کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے جاتے دوسری برج شروع ہو جاتی ہے. دنیا میں کبھی بھی اس طریقے کی برجیں نہیں بنی ہیں کہ جی آپ اتریں تو نیچے سے نہیں, لیکن جہاں کی میں نشاندہی آپ کو کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کم سے کم اگر ایک چلیں یہ مسئلہ تو ہو گیا, اب یا تو ادھر یو ٹرن وہ ختم کیا جائے, یا پھر وہ جو انکروچمنٹ ہے یا جو پولیس یا جو یعنی کہ وہاں پہ بسیں رکتی ہیں یا رکشے ٹیکسیاں کھڑی ہیں ان کو ہٹایا جائے, وہ ریموو کیے جائیں. بالکل. آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے کہ وی ول ٹیک کیئر, میں اس کو اسی طرح سے زیب النساء اسٹریٹ روڈ پہ آپ کے علاقے کے اندر آتا ہے وہ, یعنی کہ جیسے ہی آپ سگنل کراس کر کے آگے بڑھتے ہیں صدر کا, وہاں پہ بھی جس کا دل چاہتا ہے گاڑی روک لیتا ہے, وہاں پہ ایک لین جاری ہوتی ہے, آگے ٹریفک جام. بالکل یہ جو پاناراما سینٹر اور ریکس کے پیچھے والی کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, جیسے زیب النساء اسٹریٹ سے ہم کراس کرتے ہیں سگنل سے, تو آگے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں آواری والے روڈ, اس روڈ پہ بھی اب میں شروع میں نشاندہی کر رہا ہوں, بالکل اسٹارٹ میں جہاں سے صدر اسٹارٹ ہوتا ہے اس سگنل کی بھی نشاندہی کر رہا ہوں, جو سنگر کا جو سگنل ہے وہاں پہ. ہاں, سنگرز کا یہ ابھی تو ہم نے کافی انفورسمنٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو شاپنگ سینٹر ہیں, کوآپریٹو مارکیٹس ہیں, ایکچولی یہ راستے میں اسی لیے ڈسٹربنس ہوتی تھی کہ یہاں کپڑے کے جتنے دکان تھے ان کی لوڈنگ گاڑیاں آتی تھی اور سامان اتارتی تھی. ابھی ہم نے بین کر دیا ہے کہ یہ مغرب کے بعد لوڈنگ گاڑی ادھر آئے گی, چھوٹی سزوکیاں یا جو بھی ہے جو سامان لے کے آتی ہیں ان لوڈ کریں گی, لوڈ کریں گی, یہ شام کو آئیں گی. اس طرح کی بالکل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یہ دن میں آ رہی تھی, اسی کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا سنگر چوک کے پاس پرابلم ہو رہا تھا کوآپریٹو مارکیٹ کی وجہ سے, تو اس کو تو میں نے ٹھیک یو ٹرن کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف ہی گاڑی جا سکتی ہے, خاص طور پر یو ٹرن بہت زیادہ بنا دی گئے کراچی کے اندر, اس میں لوگ الٹے آ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر موٹر سائیکل سوار اور رکشا سوار لازمی, اور وہ بہت بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو پھر یہ یو ٹرن جو لوگ غلط آ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور اس وجہ سے کہ تھوڑا سا اپنا پیٹرول بچانے کے لیے, تھوڑا سا اپنا جو ہے, میں ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ جو لوگ جو ہیں, آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور چاہے موٹر سائیکل پہ ہوں چاہے گاڑی پہ ہوں کسی بھی سواری کے اوپر ہوں, آپ اپنی جان جو ہے ہاتھ پہ لے کے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ دو صورتحال ہیں. ہمارے ایک دوست کینیڈا سے آئے, یہاں پہ تھوڑے دن گاڑی چلائی, کہنے لگے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ خود کو بھی بچاؤ اور دوسرے کو بھی بچاؤ, کیونکہ دوسرا بھی غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جب جو مسئلے ہیں جو دوسرا غلطی کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے چلیں, لیکن کم سے کم آپ خود تو غلطی نہ کریں. اگر آپ تھوڑا سا آگے, آپ کو اگر اس آپ کے گھر کے سامنے یا جو آپ کی منزل ہے اگر اس کے سامنے کوئی یو ٹرن ہے اور وہ ون وے ہے, اور اس ون وے میں جانے کے بعد تھوڑا سا آگے ریٹرن کر کے آ جائیں گے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے. میرے بہت قریبی عزیزوں میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے صرف اسی وجہ سے کہ فالو نہیں کر سکے جو قانون ہے یا جو طریقہ کار ہے. تھوڑا سا آگے سے تھوڑا سا آگے آپ کو بڑھنا ہوگا یو ٹرن لینے کے لیے, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ہلکا سا پیٹرول ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ چلے جائے لیکن آپ کی جان سیف ہو جائے گی. تو یہ بڑی قیمتی بات ہے. اور اکثر لوگ دیکھتا ہوں میں کہ موٹر سائیکل پہ فیملی بھی ہے اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود جو ہے رانگ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایک شخص, اور ہوتا یہ ہے کہ اگر موٹر سائیکل سوار جو ہے کسی گاڑی سے ٹکرا جائے, لوگ گاڑی والے کو مار رہے ہوتے ہیں. اب بھائی غلطی تو دیکھو کس کی ہے, غلطی نہیں دیکھتے, بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہے اسی کی غلطی ہوگی لازمی. یہ بھی مزاج ذرا غلط ہے, سوچنا ہوگا اس پہ. اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیشن ہے, کچھ سمیٹے کی گفتگو کو, اور یہ انقلابی طور پہ کیسے ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. کہ جناب عوام جو ہیں وہ بڑے جلباز ہیں, قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, یو ٹرن میں الٹے آ جاتے ہیں, سگنلز توڑتے ہیں, ایک جلدی ہوتی ہے, ایک آفت مچی ہوتی ہے. ہم جب خاص طور پہ مین شہر میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریڈ لائٹس پہ ہی آدھے روڈ پہ آ چکے ہوتے ہیں, خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار
رکشے کی صورتحال یہ ہے کہ رکشے میں اگر آپ خود بھی کبھی سفر کریں اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ رائٹ لین میں جا رہے ہوں تو آپ اگر رکشے والے کو کہہ دیں کہ بس یہ ادھر لیفٹ پہ ذرا روک دو, وہ پیچھے نہیں دیکھے گا, بس یوں رکشہ بھی موڑ لے گا. تو مطلب رکشے کا یہ عالم ہے. یہ جو آپ لائسنس ڈپارٹمنٹ میں رہیے, جی ہاں, یہ لائسنس میں صرف قاعدہ اعظم سے محبت چلتی ہے. میں نے دیکھا ہے آخر میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ہمارے بہت سے دوستوں نے لائسنس لیے, بہت اب تو خیر لوگ گھر بیٹھے لائسنس بھی لے رہے ہیں. خیر نہیں وہ تو خیر آپ جو لائسنس بنا رہا ہے اور لائسنس بنا جا رہا ہے اس کا پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے. اور بالکل آپ مجھے ایک بھی کوئی بتا دیں اس وقت میں جو وہاں گیا اس کا ٹیسٹ نہ ہو, ڈرائیونگ روڈ سائنس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور گاڑی چلا کے دیکھی جاتی ہے, اس کے بعد وہ لیتا ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ان کی بھی, اگر مجھے کوئی یہ کہے نا کہ تم لائسنس ایسے ہی لے لو تو میں خود پسند نہیں کروں گی. میں کہوں گی نہیں میں اس کو پڑھوں, میں دیکھوں. میں امریکہ گئی, میں نے وہاں پر ان کی وہ دیکھا انٹرنیشنل بک تھی, تو میں نے کہا کہ میں اس کو پڑھوں کیا فرق ہے ہمارے اس میں. تو وہ زیادہ تر ٹریفک رول سے ایک جیسے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے ہر بندے کی بھی تو وہ ہونی چاہیے نا کہ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کو یہ لائسنس لے رہا ہے, ذمہ داری ہے اس کی. اپنی جان کو کیسے خطرے میں ڈال رہا ہے, پیسے دے دیے اس نے اور آ گیا روڈ پہ اپنے خاندان کی جان کو پیسے بھائی پیسے دیے اس کو. یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے بعد معلومات ہونی چاہیے. میرے دوست میں نے جو ایک چیز لے رہا ہوں دستاویز لے رہا ہوں, اس کی کیا تعریف ہے. بنانے گئے دبئی سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بولا چلے یہاں پہ بنا لیتے ہیں. وہاں تو ان کا بن نہیں پایا تھا, وہ 10 دفعہ فیل ہو چکے تھے. خیر اور میں آپ کو پتا ہے دبئی میں اور شارجہ میں ٹریفک لائسنس بنانا جو ہے وہ کتنا مشکل ترین کام ہے. اور یہ جتنے لوگ جن کو آپ ٹریفک لائسنس دیتے ہیں یہ سب کو وہاں بھیجیں, سب فیل ہو جائیں گے, مجھے پتا ہے 80-90%. تو اب جب آخر میں ٹیسٹ ہو گیا, اور ٹیسٹ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے جو لے لیا, اس نے بولا بھائی ٹیسٹ تو ہو گیا, پاس ہونے کے جو قاعدے سے محبت ہے بس وہ عنایت کرتے ہیں. تو 1000 روپے فیس سمجھ لیں ایکسٹرا چل رہی ہے آج کل, جو دے کے لائسنس بن جاتا ہے. مینٹیننس پرابلم گاڑیوں کی سر, چیک اینڈ بیلنس, جس طرح کی بسیں ہماری چل رہی ہیں, جو حادثات ہوتے ہیں, کبھی ابھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا حادثہ ہوا, بریک فیل ہو گئے اور وہ فیصل آباد کے جو اسکول تھے اس کے بچے جو کلر کار کی پہاڑیوں میں حادثہ ہو گیا. ہم سپر ہائی وے پہ گاڑیاں جاتی ہیں, گاڑیوں کی مینٹیننس جو ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دیکھیں جی, گاڑیوں کی ٹریفک رولز کے حساب سے افینس 2 قسم کے ہوتے ہیں کہ افینس بائی اونر, افینس بائی ڈرائیور. سر ہمارا لاسٹ سیشن ہے, جلدی جلدی آپ نے بولنا ہے. ٹریفک کی فٹنس کی ذمہ داری پولیس کی ہے کہ وہ اس گاڑی کو چیک کرے, اور اونر کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر پبلک سروس وہیکل کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کار کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس میں پیسنجر بیٹھتے ہوں, اس کے اوپر ریسپانسبلٹیز بڑھتی ہے اس اونر پہ بھی اور اس ڈرائیور پہ بھی. پولیس کا ایک محکمہ کی ایک برانچ ہے موٹر وہیکل انسپیکشن, اس پہ پہلے کچھ عرصہ پہلے کوئی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, مگر ریسنٹلی اس پہ ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی تعیناتی کی گئی ہے اور ایک پراپر کوئی نظام واضح کیا گیا ہے کہ جب گاڑی وہاں جاتی ہے کہ اس موٹر وہیکل انسپیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بریکس, آئل, لائٹ پریکٹیکلی طور پہ ہم اس کا نمونہ دیکھیں. تو جب ہم بات کریں گے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ گاڑی کہیں فیل ہوتی ہے, وہ سیریس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ موٹر وہیکل انسپیکٹر آلریڈی پارٹ ہوتا ہے فار انویسٹیگیشن, وہ بھی چیک کی جائے کہ کیوں ہوا. میرے اس کے خلاف بھی کوئی قانون آنا چاہیے. بالکل جناب, جو گاڑی جو ہے ٹریفک حادثے کا سبب بنی ہے, جس انسپیکٹر نے اس کو چیک کیا تھا, اس کی جو ہے وردی اتاری جائے. صرف وردی نہیں ہے, دیکھیں نا, ایکسیڈنٹل انویسٹیگیشن ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ہے, جس کو ہم لوگ عام سمجھ رہے ہیں کہ جی کسی بندے سے بندہ مر گیا تو بس اس کو چالان کر دو, ڈرائیور کو جیل بھیج دو. بھائی نہیں, اس کی وجوہات جاننی ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا کیوں ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں. ابھی ہمارا اتنا ٹائم نہیں ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. میں اب یہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے, آپ نے زیادہ بات تو عوام کی, عوام ذمہ دار ہے. عوام سدھرنے کو تیار نہیں ہے. یہی عوام دبئی جا کے, یہی عوام یورپ جا کے, یہی عوام امریکہ جا کے سدھر جاتی ہے, کینیڈا جا کے نیشنلٹی لیتی ہے, سدھر جاتی ہے, سارے زیبرا کراسنگ سے پہلے رکتی ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے یہ عوام سدھرنے کو تیار نہیں ہے. اب کیا کریں, مجھے حل بتائیں. نہیں عوام, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ عوام سدھرنے کے لیے تیار نہیں. عوام میں ہم وی آر دی پارٹ آف عوام, ٹھیک ہے, ہم عوام سے علیحدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم کوئی اوپر سے نہیں, ہم عوام ہیں. ہم ان کے ماتحت ہیں, وہ ہمیں ان کے ٹیکس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے. ہمیں اویئرنیس پروگرام لانچ کرنے ہوں گے. سر اویئرنیس پروگرام سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں جانا پڑے گا. نہیں, جانے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. ڈنڈے سے ہوگا. میں ویورز کے سامنے دکھا دیتا ہوں, میرا جناب سولو بھی آپ لے لیں, یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ لوگوں پہ پڑے گا, اور سب پہ, امیر غریب وزیر, کوئی ڈائریکٹر, کوئی ورکر, کوئی بھی ہو,
قانون سے بالا سر کوئی نہیں ہے. سب کو جب یہ ڈنڈا پڑے گا سب سدھر جائیں گے. نہیں, آپ کو چالان ہوں گے سر, چالان زبردستی. آپ کو والنٹیئرلی قبول کرنا پڑے گا کہ وی ول فالو دی لا, وی ول فالو دی رول. نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا ارشاد صاحب, چینج ول کم. نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے. فورس سے جب آپ فورس کو کسی چیز کو دباتے ہیں نا, جب چیز ہٹاتے ہیں تو وہ پھر نکل آتی ہے. آپ نے لوگوں کو سر ہیبٹ بن جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈنڈا ماریں گے لوگوں کو, ہم مہنگے چالان کریں گے, اس کے بعد اگر بس لوگ جو ایسا نہیں ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی یہ عادت بن جائے گی. پھر جس طرح ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں, پہلے ہمیں ڈنڈے سے لوگوں کو سدھارنا ہوگا, ڈنڈا کا امپلیمنٹیشن چلے گی, اس کے بعد لوگوں کا یہ سوسائٹی کا نارم بن جائے گا, کلچر بن جائے گا. نہیں دیکھیں, جوڈیشل سسٹم میں چینجز لانی ہوں گی, پنشمنٹ بھی چلتی رہے اور اویئرنیس بھی چلتی رہے, قانون میں امینڈمنٹ چلتی رہے, قانون سازی ہو, پنشمنٹ ہو, جوڈیشل سسٹم میں ٹرائل جلدی ہو رہا ہو. ایک بندہ اگر اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے, وہ دوبارہ اس کا ایسا کمپیوٹرائز سسٹم ہو. مگر لوگوں کو بھی ہم نے لوگوں کا راز پہ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی سر, جرمانے بڑھائے گئے تھے, واجد دورانی صاحب ڈی آئی جی ٹریفک تھے, جرمانے بڑھا دیے, وہ بک بھی پرنٹ ہو کے آ گئی. بہت زیادہ جرمانے بڑھا دیے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جرمانے بہت کم ہے, لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ 150 کا بھر دیں گے جرمانہ. دوسرے دن کورٹ میں اسٹے لے لیا گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھیں خالی ایک جرمانے بڑھانے سے بھی کام نہیں چلے گا. اب جرمانے بڑھانے سے یہ ہوگا کہ ٹریفک پولیس کی جو رشوت ہے وہ بڑھ جائے گی. آج وہ 50 روپے ہیلمٹ کے ہیں تو وہ 20 روپے لے لیتا ہے. کل جو ہے وہ ٹریفک کانسٹیبل کے ہیلمٹ کے جو فیس ہوگی جرمانے کی, وہ اگر 500 روپے ہو جائے گی تو وہ 100 روپے لے گا. دیکھیں, اگر میں روڈ پہ کھڑا ہوں, کوئی وائلیشن کرتا ہے, کہ میں اس کو اگر روک کے اس کو 2 منٹ لیکچر دے دوں نا, اس کو سمجھا دوں کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے, مہربانی کرے, اس سے آپ کی جان جا سکتی تھی. وہ جب جائے گا تو راستے میں سوچتا جائے گا کہ جی میرے کو تو چالان ہونا چاہیے تھا, مگر مجھے پولیس افسر نے سمجھایا ہے تو یہ کوئی اچھی بات مجھے اس نے بتائی. تو وہ جب نیکسٹ ٹائم آئے گا تو وہ تھوڑا اسے اوائڈ کرے گا. چلیں ہوپ فلی کہ آپ میڈیا آپ مستقل پروگرام رہے ہیں تو اس کے اوپر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ارے سر, لوگ جمعے کے خطبے سننے جاتے ہیں, رمضانوں میں رش لگے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا ہمارا ماشاءاللہ سے مذہب موجود ہے جو ہمیں تربیت دیتا ہے, لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے. تو ہمارے پروگرام یا آپ کا 5 منٹ کا لیکچر لوگوں کو کیا صحیح کر دے گا. سنتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, یہ بات نہیں, آپ کا پروگرام بھی لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں. صرف پیشنٹس کی ہونی چاہیے اور ولنگنیس ہونی چاہیے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی آپ کو کون سن رہا ہے کون نہیں سنا رہا ہے, آپ سناتے جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہے. ارشاد علی رضا صاحب, آپ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لائے, بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. جلیس فاطمہ صاحبہ اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی رہی ہیں, پہلے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زیادہ تر بات جو ہے وہ ہمارے 2 جو سینئر افسران یہاں پہ موجود رہے آج کے پروگرام میں, انہوں نے عوام پر ڈالی کہ عوام جو ہے ان کو سدھرنا ہوگا, عوام کو جو ہے اچھا, لیکن میں جو ہے مستقل یہ کہتا رہا کہ عوام تیار نہیں ہے, قانون بنانا ہوگا اور قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی آن روڈ ٹریفک پہ. اور کسی بھی قوم کو اگر آپ کو دیکھنا ہے وہ کتنی مہذب ہے تو سڑک پہ نکل کے دیکھ لیجئے. یہ تو میڈم بس میں اینڈ کر رہا ہوں, ٹھیک, جی بالکل ہم سب شامل ہیں. کسی بھی قوم کتنی مہذب ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سڑک پہ نکل کے کسی بھی ملک کے اندر جا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, مزاج معلوم ہو جائے گا اس قوم کا مزاج کیا ہے. تو ہمیں صرف اور صرف جو ہے یہ قانون جو نافذ کرنا ہے, اس سے مزاج بھی ڈیولپ کرنا ہے. اور جب ہم سختی کریں گے, جب ہم قانون سب کے لیے ایک بنائیں گے, لیکن سختی پھر ایسا نہ ہو کہ غریب کے لیے تو سختی ہو رہی ہے اور وزیر اور امیر اور مشیر جو ہیں وہ سختی سے بچ رہے ہیں, تو پھر ویسے قانون کا مزہ نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہوگا, اس کے بعد یہ ڈنڈے کا قانون ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے ایک نسل در نسل جب چلتا رہے گا اور کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ لوگوں کی ہیبٹ بن جائے گی, لوگ جو ہیں سوسائٹی کا ایک نارم بن جائے گا, ایک کلچر بن جائے گا, اور ہم بھی مہذب ہو جائیں گے. خواب و خیالوں کی باتیں میری طرف سے. ناظرین, کاش کہ اس پہ کچھ ہو سکے, لیکن بڑے مسائل شاید بہت زیادہ ہیں, سیاسی بیانات شاید بہت زیادہ ہیں, سیاسی مسائل بہت زیادہ ہیں. تو عوام کی جس طرح دوسرے ایشوز پر, مہنگائی سے لے کر تعلیم اور صحت پر توجہ نہیں ہے, اسی طرح ٹریفک کے مسئلے پر بھی کون جو ہے ٹائم ضائع کرے گا. کاش کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی میں جلد سے جلد بن سکے, کافی بوجھ, کافی لوڈ جو کم ہو جائے گا. ناظرین, اس موضوع پر میرے پاس بہت کچھ بسا ہوا ہے دماغ میں, لیکن خیر پروگرام اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.